السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ سابق چیف جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار صاحب، وہ جو خود کو بابا رحمتے کہا کرتے تھے، ان کی آڈیو لیک یا ان سے منسوب آڈیو لیک ہونے کے بعد تھرتلی سی مچ گئی ہے۔ مسلم لیگ نون تو خوشی کے شادیانے بجا ہی رہی ہے، لیکن جو حکومت کی صفیں ہیں وہاں پر پریشانی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے فوری طور پر اجلاس بلا لیا تھا۔ وہ کسی بڑے اسکینڈل پر، حکومت کے مالیاتی اسکینڈل ہو، کسی بڑے بحران پر اتنا جلدی اجلاس نہیں بلایا کرتے، لیکن اس معاملے پر انہوں نے اجلاس بلایا کہ اس معاملے کو کس طرح دیکھا جائے، کس طرح اس کا توڑ نکالا جائے۔ براہ راست عمران خان صاحب کی حکومت کا اس مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ عدلیہ کا معاملہ تھا، سابق چیف جسٹس کو کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جی ان کی آڈیو ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو، دوست کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو سزا دی جائے، ان کی بیٹی کو بھی سزا دی جائے۔ سامنے والے کہتے ہیں کہ جی ان کی بیٹی کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ثابت ہی کچھ نہیں ہو رہا۔ انہوں نے کہا کہ جی ثابت ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا، ہم نے دوستوں کو کہا ہے، لیکن دوست اتفاق نہیں کرتے، اور عدلیہ کی آزادی کا معاملہ ہے، لیکن چلیں مطلب کر لیں، ٹھیک ہے۔ وہ اب انہوں نے ثاقب نثار صاحب نے تو اس کی تردید کر دی کہ جی میں نہیں ہوں، یہ جو کچھ ہے میری آواز نہیں ہے، حالانکہ آواز ان کی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں فیبریکیٹڈ ہے، ٹکڑے ٹکڑے جوڑے گئے، جو بھی ہے۔ یہ وضاحت دینی ہے پاکستان کی جوڈیشری نے، یہ وضاحت دینی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، یہ وضاحت دینی ہے جو دے رہے ہیں ثاقب نثار صاحب، اس کو چیلنج کرنا ہے انہوں نے۔ لیکن حکومت چھلانگ لگا کر بیچ میں آ گئی ہے کہ جی یہ سارا کچھ جھوٹ ہے، یہ سارا کچھ جھوٹ ہے۔ حکومت کے پاس وسائل ہیں، اختیار ہے، یوں کر کے چلے جائیں جی اپنا اس کو چیلنج کریں، اس کے خلاف تحقیقات کریں، لیکن تحقیقات کے ذریعے اس کا توڑ نہیں نکال رہے وزیر اعظم عمران خان صاحب، پروپیگنڈا کے ذریعے نکال رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون بھی اس کو پروپیگنڈا کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ نواز شریف صاحب کو جس طرح سزا دی گئی ہے، جو معاملات ہوئے، وہ ان کا جو بیانیہ تھا اس معاملے پر، ان کا جو موقف تھا، اس کو فروغ مل رہا ہے، اس کو کیا سپورٹ ملی ہے، تو وہ تو ظاہر ہے اس کو اس طرح پروپیگنڈا کے طور پر استعمال کریں گے۔ تو ادھر حکومت اس میں فریق بن گئی ہے، جو فریق نہیں تھی اب بن گئی ہے۔ حکومت کے لیے صرف اتنا ہے کہ جو دوست کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو لانا ہے، خان صاحب کو، لہٰذا ان کو میاں نواز شریف صاحب کو سزا دیے بغیر، جیل میں بھیجے بغیر عمران خان صاحب کو نہیں لا سکتے۔ اور یہ حقیقت بھی تھی، نواز شریف صاحب اگر کھڑے رہتے میدان میں، مریم نواز صاحبہ الیکشن کے دوران جیل سے باہر ہوتی، تو وہ جو 20-25 سیٹوں کا فرق تھا وہ نہیں رہنا تھا، اور پھر اڑ جانی تھی وہ ساری کی ساری تبدیلی جو بھی لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ لیکن خیر، اب مدعا یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب، شہباز گل صاحب، یا حکومت کے دوسرے جو شہزاد اکبر صاحب، دوسرے وزیر مشیر ہیں کچھ چند، سارے نہیں، اب سارے اس طرح اچھل کے نہیں آ رہے جس طرح کسی وقت میں آیا کرتے تھے، تو وہ اب مختلف ٹویٹس بھی کر رہے ہیں، اسٹیٹمنٹس بھی دے رہے ہیں۔ اور فواد چودھری صاحب نے تو وہ ایک اور ویڈیو بھی لے کر آئے سامنے، جس میں ثاقب نثار صاحب والے وہ جملے جو آڈیو میں ہیں وہ ویڈیو میں ہیں، کہ ایک تقریب سے خطاب کر رہے ہیں کہ جی انفارچونیٹلی میں مطلب بلند ہو کے بات کر رہا ہوں اور یہ کر رہا ہوں، وہ تو اس طرح کی وہ ان کی جو انداز خطاب تھا، انداز بیاں تھا وہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس کو وہ جو احمد نورانی صاحب کی جو فیکٹ فوکس والی جو آڈیو ہے، جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ثاقب نثار کی ہے، اس کو جوڑا گیا ہے۔ اب حکومت ڈیفینڈ کر رہی ہے۔ تو اب ہوا یہ ہے کہ صرف وزیروں تک معاملہ نہیں تھا، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ترجمانوں کا اجلاس بلایا ہوا تھا آج، اور ترجمانوں کے اجلاس میں عمران خان صاحب نے اس سارے معاملے پر نظر ثانی کی، بات کی، بیان دیا۔ اور کیونکہ عمران خان صاحب جو ہے نا، وہ پروپیگنڈا جو ہے وہ خود ڈیزائن خود کرتے ہیں، وہ خود بیٹھتے ہیں، پہلے بتاتے ہیں۔ اور اکثر میں ایک چیز دیکھ رہا ہوتا ہوں، بلکہ سوچ بھی رہا ہوتا ہوں، کئی بار گزارش کی بھی ہے کہ اگر وزیر اعظم عمران خان صاحب جتنا زور پروپیگنڈا کرنے پر دیتے ہیں، جتنا اپنا دماغ ادھر استعمال کرتے ہیں، جتنا بھی ہے ان کے پاس بہت زیادہ ہوگا، چیمپئن رہے ہیں، اتنا بڑا ہسپتال چلاتے ہیں، اتنی بڑی یونیورسٹی چلاتے ہیں، تو وہ ان کے پاس دماغ تو بہت ہوگا، لیکن وہ دماغ اگر وہ پروپیگنڈا کے بجائے پر استعمال کرنے کے بجائے وہ کارکردگی کی طرف اگر فوکسڈ رہیں، تو شاید حالات کچھ اور ہوتے اس حکومت کے۔ وہ کہہ رہے تھے آج شوکت ترین صاحب کہ IMF نے ہمیں دے دی ہے، اپنا ریلیف مل گیا ہمیں، اور بلکہ فواد چودھری صاحب نے وہ جو میٹنگ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس کی پریس کانفرنس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ IMF سے پیکیج آ گیا، اب ریلیف ملے گا ہمیں۔ تو اب ریلیف کیا ملنا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پیٹرول ہمیں ہر مہینے 4 ماہ، شوکت ترین صاحب کہہ رہے ہیں 4 روپے ہر مہینے ہمیں بڑھانا پڑے گا، بجلی کا جو بنیادی ٹیرف ہے، قیمتیں ہیں، وہ بھی ہمیں بڑھانی پڑیں گی۔ یعنی وہ آ گیا ہے پیکیج، حکومت کے پاس پیسے آ گئے ہیں، لوگوں کو
وہ پیسے آئے جو ہے نا وہ لوگوں کی جیبوں سے پیسے کھینچیں گے مقناطیس کی طرح، کیونکہ وہ پورے کرنے ہیں، وہ بڑا سا مقناطیس آ گیا ہے، اب لوگوں کے پاس تھوڑا 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 جو کچھ ہے نا وہ کھینچ دے گا۔ تو کارکردگی جو ہے وہ عمران خان صاحب اگر یہ جو پروپیگنڈا کے اوپر زور لگاتے، پروپیگنڈا کے بجائے کارکردگی پر زور لگاتے تو ان کی کارکردگی بہتر ہوتی اور ان کو آج ان حالات کا سامنا نہ کرنا پڑتا جن حالات کا وہ سامنا کر رہے ہیں۔ تو اجلاس ہوا اور اجلاس میں انہوں نے باقی چیزیں تو اپنی جگہ کی، لیکن یہ بھی بتایا کہ جی کیونکہ مسلم لیگ نون کا جو ماضی ہے وہ ماضی اب قوم کے سامنے بتائیں کہ یہ طریقہ واردات جو ہے ٹیلی فون کر کے ججوں کو فیصلے دلوانے والا یہ نون لیگ کا ہے۔ ہاں یہاں تک تو ٹھیک ہے، پولیٹیکلی یہ بات مسلم لیگ نون یہ کرتی رہی ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو اور جس سزا دلوائی اسی گراؤنڈ پر مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ارشد ملک اور شوکت صدیقی صاحب کا، جسٹس شوکت صدیقی صاحب کے جو بیانات ہیں وہ یا ثبوت کے طور پہ وہ عدالت میں لے گئی ہوئی ہیں، پلی لی ہے انہوں نے اسی گراؤنڈ پر کہ جس طرح محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا ٹیپ اسکینڈل میں ان کو ریلیف ملا تھا، سزائیں سنائی گئی تھی ملک قیوم صاحب کی عدالت سے، تو وہ جس طرح ان کو ریلیف دیا گیا تھا مجھے بھی دیا جائے، بات تو ٹھیک ہے پولیٹیکلی، لیکن ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ عمران خان پر الزام نہیں ہے، یہاں پر الزام عدلیہ پر ہے۔ اس وقت نواز شریف پر الزام تھا، نواز شریف براہ راست اس میں انوالو تھے، شہباز شریف صاحب کی ویڈیو ٹیپ آڈیو ٹیپ تھی، سیف الرحمان صاحب جو مریم نواز صاحبہ کے سمدھی ہیں ان کی آڈیو ٹیپ تھی، تو آڈیو ٹیپ تو اس وقت وہ تو براہ راست حکومت ملوث تھی، یہاں پر حکومت بننے سے پہلے کی اور دوستوں کی بات ہے، تو اس میں عمران خان صاحب کے لیے تو میرا خیال ہے بہتر تھا کہ وہ کارکردگی پر فوکس کرتے، لیکن بہرحال وہ بڑا اجلاس ہوا ہے ترجمانوں کا، اور ترجمانوں کو کہا گیا ہے کہ اس معاملے کو ایسے جانے نہیں دینا، اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو اب عمران خان صاحب کے ترجمان یعنی یہ حکومت جو چلی ہے وہ پروپیگنڈا کے ذریعے چلی ہے، پروپیگنڈا کے ذریعے ہی آگے بڑھتی رہی ہے، تو یہ حکومت جو ہے اب جب آ کر ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت کے ترجمان کتنے باقی ان کی جو ایکو کرتے ہیں، بلکہ پچھلے دنوں انہوں نے گلا بھی کیا نا کہ جی متحدہ قومی موومنٹ سے سیکھیں، جو بات قائد ان کے کرتے تھے تو وہ ساری بات اس کو ریپیٹ کرتے تھے، وہ بات آگے بڑھتی تھی، الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہو، دوسرے معاملات ہوں، اس میں وہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں جی میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ بات آپ آگے بڑھائیں، تو وہ اب اس طرح بات عمران خان صاحب کی وہ جو پروپیگنڈا کے ٹولز میں دم نہیں رہا۔ فواد چودھری، شہباز گل اور ایک آدھے اور صاحب کے علاوہ کوئی اور بندہ، کوئی اور وزیر مشیر عمران خان صاحب کے اس میں پروپیگنڈا میں شامل نہیں ہو رہا۔ برہات سعید غائب ہیں، فیصل جاوید غائب ہیں، اور اعظم سواتی صاحب پریس کانفرنس سے کرتے تھے، وہ اس طرح اچھل کر نہیں آ رہے، بلکہ اعظم سواتی صاحب کو تو وہ الیکشن کمیشن کا جو کہ ارکان کے تقرر کے لیے پارلیمانی کمیٹی تھی اس سے ان کا نام نکال کر کامل علی آغا صاحب کو شامل کیا گیا، تو اس پہ الگ سے دکھی ہوں گے کیونکہ الیکشن کمیشن سے انہوں نے حساب برابر کرنا تھا، ان کو انہوں نے طلب کر رکھا ہوا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں ان کو کبھی توہین عدالت کے معاملے میں اگر وہ الزامات ثابت نہ کر پائیں تو کوئی پتہ نہیں ان کو سزا بھی مل جائے۔ تو اب یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس سارے معاملے کو پروپیگنڈا کے ذریعے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن کمزور پوزیشن ہے، کمزور پچ پر ہیں۔ پہلے معاملات اور تھے، یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، تب عمران خان صاحب کو 3 سال نہیں ہوئے تھے حکومت میں آئے ہوئے، تب ان کے جو شوکت ترین صاحب یا وزیر خزانہ تھے وہ روزانہ آ کے قوم کو یہ نہیں کہتے تھے کہ ابھی مہنگائی آنی ہے، تو اب حالات اور ہیں، اب لوگ اور اب جو شوکت صدیقی اس کے علاوہ وہ جو ارشد ملک صاحب اور رانا شمیم صاحب، اس کے بعد ثاقب نثار صاحب کی آڈیو جو ہے مبینہ کہا جا رہا ہے ان کی آڈیو ہے، انہوں نے عمران خان صاحب کے جو پروپیگنڈا کے ٹولز ہیں ان کو ساروں کو، وہ ہوتا ہے نا چھری جو دھار اس کی ختم ہو جاتی ہے تو اس کو ختم کر دیا ہوا ہے، اب وہ اس سے فرق نہیں پڑنا۔ ایک اور چیز اجلاس میں وزیر اعظم صاحب نے کی وہ یہ کہ جی الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے، فواد چودھری صاحب نے کہا کہ ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہم نے کہا ہے کہ جی وہ فوری طور پر اب قانون بن چکا ہوا ہے، لہٰذا اپنی تیاری کریں، آئندہ انتخابات ہم نے EVM پر کرنا ہے، اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق جو ہے وہ آئی ووٹنگ کے ذریعے جو دیا گیا ہے اس پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ لیکن ادھر ہی اسی دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جو اٹارنی جنرل ہیں وہ کل کہہ رہے تھے کہ جی نہیں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ابھی ہم نے کب کے لیے ہے، یہ کون سے انتخابات کے لیے یہ EVM ہے اور اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ دینے کا، یعنی اتنے بڑے تضادات۔ لیکن بہرحال کیونکہ پروپیگنڈا ہے تو پروپیگنڈا انہوں نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر بھی کرنے کا فیصلہ کیا ہے، مہنگائی کے معاملے پر بھی انہوں نے کہا ہے کہ جناب قوم کو بتائیں جا کر کہ ہم مہنگائی کرنے پر کیوں مجبور ہے۔ تو ٹوٹل جو بات ہے وہ کل ملا کر بات جو وہ یہ ہے کہ عمران صاحب نے کہا کارکردگی تو ہم سے ہونی نہیں ہے، لہٰذا لوگوں کو جا کر بتائیں کہ ہماری کارکردگی کیوں نہیں ہے۔
اور ہمارے مخالف کیا کر رہے ہیں، عدلیہ پر حملے کر رہے ہیں، فوج پر حملے، وہ جو فواد چودھری صاحب نے نیریٹو لیا ہوا ہے یا وہ اس موقف لیا ہوا ہے کہ عدلیہ اور فوج پر حملے کر رہے ہیں۔ اب ایک سابق جو چیف جسٹس کو منسوب ایک آڈیو ہے، تو اس کا حساب کتاب ہونا چاہیے کہ بھئی وہ آڈیو کہاں سے آئی ہے، کیسے ہے، ٹھیک ہے، غلط ہے، تحقیقات کریں، اور وہ متاثر فریق ہے چیف جسٹس صاحب۔ اب دوسری بات ہے پی ڈی ایم، آج 2 اجلاس ہوئے نا اسلام آباد میں، ایک اجلاس ہوا وزیر اعظم صاحب کا، دوسرا ہوا پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا۔ پی ڈی ایم بھی ادھر بھی جس طرح عمران خان صاحب کا بھی اب کوئی حال نہیں ہے نا، ادھر بھی اس طرح ہی چل رہا ہے۔ پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا ہے آج، اور اس اجلاس میں اسٹیئرنگ کمیٹی نے تجاویز دینی تھی، لانگ مارچ، جلسے، روڈ کارواں، ریلیاں، پہیہ جام اور بہت کچھ۔ ہاں، اس میں نکل کر آیا ہے، نکھر کر آئی ہے دوبارہ استعفوں والی آپشن۔ جس آپشن پر پی ڈی ایم ٹوٹا تھا، آج جو پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، اس میں جے یو آئی ایف نے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی ٹیم نے وہاں پر یہ دوبارہ آپشن دیا ہے کہ جی استعفے اور لانگ مارچ ایک ساتھ، لانگ مارچ استعفوں کے بغیر نہیں، جس کا بعد میں حافظ عبداللہ صاحب نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ جی ہاں استعفوں کا آپشن بھی ہے۔ لیکن جو کہانی ہے وہ اب ہو گئی ہے پی ڈی ایم کی بھی دلچسپ مرحلے میں داخل۔ اب پی ڈی ایم بلکہ وہ کل میں نے گزارش کی تھی نا کہ پی ڈی ایم کا جلسے جو ہیں وہ اس طرح بڑے نہیں ہو رہے، یا مظاہرے اس طرح بڑے نہیں ہو رہے جس طرح پی ڈی ایم کے بننے کے فوری بعد اکتوبر پچھلے سال دسمبر تک چل رہا تھا جیسے معاملہ، بلکہ مارچ میں پی ڈی ایم ٹوٹا نا، تو وہ اب جلسوں کا بھی کوئی تجویزیں آئی ہیں، لیکن اب جلسے کہاں ہونے، کیا ہونے، وہ کل فائنل ہوگا۔ اب ان کی تجویزیں ہیں کہ جی جلسے ہوں، لاہور کا جلسہ جو میاں نواز شریف صاحب نے فوری طور پر اس کی ڈیٹ دینے سے انکار کر دیا تھا، لاہور کے جلسے کے علاوہ روڈ کارواں کی تھی تجویز، اس کے علاوہ شٹر ڈاؤن کی تجویز تھی، ملک گیر پہیہ جام کی تجویز تھی، اور لانگ مارچ کی تجویز تھی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے پچھلے جو اجلاس تھے ان اجلاسوں تک تو مولانا صاحب کا خیال تھا کہ ہمیں دسمبر میں لانگ مارچ کرنا چاہیے، لیکن اب جو آج جو اجلاس ہوا ہے اسٹیئرنگ کمیٹی کا، اس میں لانگ مارچ کے لیے دسمبر کی ڈیٹ نہیں گئی، اس کے لیے اب یہ مارچ تک معاملہ چلا گیا ہے۔ اس کے پیچھے 2-3 ریزنز ہیں۔ ایک ریزن جو میں نے گزارش کی ہے کئی بار کہ میاں نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جی ابھی 20 نومبر ابھی ہوئی ہے، 20 نومبر کو نئے ڈی جی آئی ایس آئی آئے ہیں، بلکہ آج ہی کور کمانڈر پشاور کی چارج لی ہے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب نے۔ تو میاں نواز شریف صاحب اس رائے کے تھے کہ ہمیں فوری طور پر سڑکوں پر نہیں آنا چاہیے، فوری طور پر کوئی بڑی تحریک دوبارہ نہیں اٹھانی چاہیے۔ 20 نومبر میں وہ جو لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب آ رہے ہیں، کیونکہ جب ہم کوئی بڑی تحریک اٹھائیں گے تو لامحالہ پاکستان میں چاہے نہ چاہے ہم آئی ایس آئی انوالو ہو جاتی ہے، ان کو دیکھنا پڑتا ہے معاملات کو، تو ہم ان کو اپنے مخالف کیوں کریں، پتہ نہیں ان کا مزاج کیا ہے۔ تو اسی وجہ سے میاں نواز شریف صاحب میری پرانی ویڈیوز اٹھا کر دیکھ لیں کہ معاملہ یہ تھا کہ مارچ تک ہمیں انتظار کرنا چاہیے۔ اب دوسری چیز جو مارچ تک معاملہ لے جانے کی لانگ مارچ کو، وہ آج حافظ عبداللہ صاحب نے کہا ہے کہ جی مارچ تک لانگ مارچ کی تجویز ہے۔ اب مارچ تک لانگ مارچ کی ایک میں نے ریزن بتا دی، اور اس سے بھی سالڈ ریزن جو اب بن کر آئی ہے ظاہر ہے، جس کی وجہ سے یعنی وہ ایویں وہ نہیں ہے، بہانہ نہیں ہے، وہ واقعی جینون ریزن ہے، وہ ہے سردیاں۔ موسم بہت سرد ہوا ہے، اور ابھی اگر سموگ ہے پنجاب میں، بدترین سموگ ہے، تو لانگ مارچ ابھی اگر کریں گے تو لانگ مارچ کر کے اٹھ کے تو نہیں آنا، دھرنے ہونے ہیں، دھرنا ہونا ہے جا کے، تو لانگ مارچ کر کے اسلام آباد میں جا کر بیٹھیں گے، دھرنے میں لوگ بیٹھ نہیں پائیں گے زیادہ دیر۔ لہٰذا نئی جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، نئی جو تقرریاں تبادلے ہوئے ہیں، ان کو سیٹل ہونے دیں، اور موسم کو بھی بہتر ہونے دیں، اور اس کے بعد لانگ مارچ کریں۔ لیکن ایک اور جھٹکا جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت نے دیا ہے وہ ہے استعفوں والا، کہ استعفوں کا آپشن ہو، استعفوں کے بغیر نہیں، استعفوں کے بغیر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل پرسوں وہ جو ان کے مظاہرے تھے کوئٹہ، پشاور، کراچی میں، وہاں پر انہوں نے بار بار کہا تھا کہ اب ہمیں آخری جو ہے وہ حملہ کرنا ہوگا، اور اب ہمیں مزید وقت نہیں دینا ہوگا۔ تو مارچ تک بھی اگر مولانا صاحب جائیں گے تو استعفوں کے آپشن کے ساتھ جائیں گے۔ تو کل جو سربراہ اجلاس ہو رہا ہے، جس میں یہ تجویزیں اسٹیئرنگ کمیٹی کی تجویزیں ہیں، جس کو حتمی شکل ملنی ہے، وہاں پر آ کر پھر استعفوں کا معاملہ دوبارہ اٹھے گا۔ یعنی اب لانگ مارچ پیچھے رہ گیا، استعفے آگے آ گئے، بالکل اسی طرح جس طرح مارچ اسی سال مارچ 2021 میں تھا، اور استعفوں کے انکار کی وجہ سے پی ڈی ایم ٹوٹا تھا، پیپلز پارٹی نے انکار کر دیا تھا۔ تو اب پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت نے میاں نواز شریف صاحب کو یہ تجویز دی ہے کہ استعفے ساتھ رکھیں اور پھر لانگ مارچ کریں۔ اس کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب میاں نواز شریف صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا ابھی رابطہ ہوا نہیں ہے، اور ظاہر کل تو اجلاس ہے،
تو وہ چاہ رہے ہیں کہ اجلاس سے پہلے ذرا میاں صاحب سے گپ شپ ہو جائے، تو ممکن ہے کہ کل ان کا جو اجلاس ہوگا سربراہی اس سے پہلے رابطہ ہو، گپ شپ ہو جائے۔ لیکن ادھر کنفیوژن یہ ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، استعفے کے ساتھ لانگ مارچ کرنا ہے یا استعفوں کے بغیر۔ اپوزیشن کی جو بڑا اتحاد ہے، اور ادھر حکومت میں کنفیوژن کوئی نہیں ہے، لیکن حکومت کا معاملہ یہ ہے کہ حکومت کا جس چیز سے لینا دینا نہیں ہے اس میں اچھل کر حکومت اس کے فریق بننے کی کوشش کر رہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔